الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والوں کی ذات پاک جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کو پالنے والا، نظام زندگی کو چلانے والا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ یہ پورا مہینہ ہی شہادتوں کا ہے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتیں اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، اور یہ آج کا جو دن ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس لیے آپ کے مناقب میں انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہن سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی طاقتور شخصیت، خاندانی طور پر بھی مکہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت کمی تھی، یہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور یہ خاندان ہی پورا دادا پردادا باپ سے لے کر یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اسلام کو طاقتور لوگوں کی بڑی ضرورت تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ واقعہ آپ کے ایمان لانے کا بڑا مشہور ہے، لیکن یہاں آج کچھ اور انشاءاللہ آپ کے مناقب میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد پھر ان سے بڑا کام لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت دین دی تو چند لوگ غربا میں سے ایمان لائے۔ کفار جو بڑے طاقتور تھے وہ دشمن تھے، جس کا پتہ چل جاتا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کو بڑا مارتے اور بڑی تکلیفیں پہنچاتے۔ اس لیے ابھی عبادت بھی چھپ کر کی جاتی، عبادت بھی چھپ کر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور طاقت کا پتہ تھا حضور کو، اس لیے مانگا اور یہ آ گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا مذہب سچا، ہم سچے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں۔ تو عرض کی کہ حضور میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ ہم چھپ کے عبادت کریں۔ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ سر عام بتوں کی پوجا کریں، شرک کریں، اور ہم سچے رب کی عبادت کرنے والے چھپ کر کریں، اجازت ہو۔ آپ نے اجازت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مسلمان بیت اللہ شریف میں اس خالق و مالک کی عبادت کریں گے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور جس کو تکلیف ہو مسلمانوں کی عبادت سے وہ آ جائے، میں اس کو سنبھال لوں۔ تو یہ عبادت ظاہری طور پر جو شروع ہوئی مسلمانوں کی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہاتھ۔ ایک حدیث پاک جو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے کس قسم کی عطا فرمائی تھی؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب الہام بنا دیا۔ وہ فرماتے ہیں ان انس بن عمر ان عمر ان انس و ابن عمر، پہلے ترتیب میں غلطی ہوگی، ان انس و ابن عمر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان عمر، بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال آپ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، تین چیزوں میں نے اپنے رب سے موافقت کی۔ ویسے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موافقت کی ہے، یعنی جیسے انہوں نے فرمائش کی اللہ نے اسی طرح کر دیا۔ موافقت اللہ تعالیٰ کی بنتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی موافقت کی، یہ ادب ہے ان کا۔
کہ جیسے اللہ کا قانون ہونے والا تھا میں نے اسی طرح کیا، مطلب یہ ہاں جی یہ ادب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دی۔ قلت یا رسول اللہ ہے، میں نے عرض کی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو ہم مصلی نہ بنا لیں، مصلی بنائیں، یعنی یہاں نماز ادا کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو کعبہ ہے نا، کعبہ اس کے قریب یہ جو کمرہ ہے کعبے کا، اس کے ایک قریب ایک مقام ہے جو وہاں گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ شیشہ اونچا سا لگا ہوا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ یہاں ایک پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ساتھ تھے، یہ تعارف کروا رہے تھے کہ یہ مقام ابراہیم میں عمر فاروق کو فرمایا کہ یہ حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز ادا کی جائے اس مقام پر۔ تو ابھی چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم نہیں آیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام وہی کام کرتے تھے جس کا آپ کو اللہ پاک حکم دے، ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا کریمہ نازل فرما دی، فَنَازَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بنا لو، یہاں نماز ادا کرو۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ میرے حبیب جس طرح آپ کا یہ غلام کہہ رہا ہے اسی طرح کر لو۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ بڑی عظمت اور شان کی بات۔ بقول تو یا رسول اللہ ہے، یدخل علی نسائک البر والفاجر فلو امرتہن یجتہبن فنزلت آیت الحجاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے گھر میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اپنے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں اور فاجر بھی ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس وقت بعض دفعہ آپ کی ازواج مطہرات بھی پاس ہی ہوتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ پردے کا حکم فرما دیں کہ جب یہ لوگ آئیں تو آپ کی ازواج مطہرات یہاں موجود نہ ہوں تو یہ پردے میں ہوں، ان کو پردے کا حکم دے دیں۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے پردے کی آیت نازل فرما دی تو یہ موافقت ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ فقلت عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔
اللہ اکبر. ازواج مطہرات غیرت کی وجہ سے جمع ہو گئی. یہ معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں چکر لگاتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے شہد رکھا ہوا تھا. وہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتے. شہد سے آپ کو محبت تھی. وَيُحِبُّ الْعَسْلَ وَيُحِبُّ الْحَلْوَ وَالْعَسْلَ، میٹھی چیز سے اور شہد سے آپ کو پیار تھا. تو وہ پیش کر دیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے بیٹھ کر تھوڑا وہ تناول فرماتے. اس طرح کچھ دیر لگ جاتی. اب دوسری عورتوں کو غیرت آ گئی کہ حضور ادھر وقت دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ شہد تناول فرماتے ہیں. تو ہم جب تو حضور ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے. مغافیر ایسا کوئی چیز تھی کھانے والی جس کی سمیل اچھی نہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہ یہ عرض کرتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کھانا چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یعنی آیت نازل فرما دی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں طلاق دے دیں اور تم سے بہتر بیوی عطا فرما. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الہامی شخصیت تھے کہ ان کے دل میں بات آتی ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ یا رسول اللہ اس طرح ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرح آیت نازل فرماتے. آپ کی چند کرامات کا عرض کیا جاتا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کس روحانی طور پر کس مقام کے شخص تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کے دن مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دے. بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ ساریہ تو سینکڑوں میل دور یہاں سے نہامد کے علاقے میں جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد پر گئے ہوئے ہیں، آپ ان کو یہاں آوازیں دے رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے والے تھے اور یہ لوگ بے خبر تھے. پہاڑ کے پچھلی طرف سے دشمن ان پر حملہ کرنے والے تھے اور یہ لوگ بے خبر تھے. تو میں نے جب یہ چیز دیکھ لی تو میں نے حضرت ساریہ کو آگاہ کیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف. تو بڑے عرصے کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اہل مدینہ نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا. انہوں نے فرمایا کہ واقعی پچھلی طرف سے دشمن حملہ آور ہونے والا تھا اور ہمیں نہیں علم تھا. تو اچانک میرے کانوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی تو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہم نے پوزیشن سنبھال لی اور اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمائی. یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. ایسے حکمران تھے کہ جن کی روحانی پاور یہ تھی کہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے بھی حالات ان کے سامنے ہوتے. اسے صاحب کشف کہتے ہیں. یہ کشف، یہ الہام والے لوگ تھے، یہ کشف والے لوگ تھے. اندر کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، پھر پردے کے اس طرف بھی اور دوسری طرف بھی یہ آنکھیں دیکھتی.
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر، بہت سارے علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتح ہوئے، بڑی فتوحات ہوئی، اسلام کی وہ بڑی ترقی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بہت سارے علاقے فتح ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یوں ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا کریم عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائے، تو اللہ نے واقعی اسلام کو بہت بڑی عزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی عطا فرمائی۔ مصر فتح ہوا، جہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر مقرر ہو۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ سال کے بعد جو وہاں کا دریا تھا، پانی کا دار و مدار تو دریاؤں پہ ہی ہوتا ہے، دریا میں پانی آتا ہے تو آگے سے نہروں میں جاتا ہے، پھر آگے نالوں میں جاتا ہے، پھر زمینیں سیراب ہوتی ہیں، فصلوں کا دار و مدار اسی چیز پر ہوتا ہے۔ اگر دریا خشک ہو جائے تو پھر قحط سالی ہوتی ہے۔ غیر مسلم لوگ تھے، تباہم پرست لوگ تھے پہلے، ان کو حقیقت کا نہیں پتہ تھا۔ وہ ایک کنواری لڑکی ہر سال وہاں ذبح کرتے تھے، پھر دریا چلتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے یہ رسم روک دی، فرمایا یہ ظلم ہے، اسلام نہیں اس کو قبول کرتا، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب کوئی لڑکی پیڑ نہیں چڑھے گی۔ دریا تو خشک ہوتا تھا، وہ خشک ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا کہ امیر المومنین یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ میں نے یہ بری رسم کو روک دی ہے، لیکن دریا خشک ہے، پانی کی بڑی قلت ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور ڈائریکٹ دریا کو خطاب کیا۔ خط میں مخاطب دریا کو کیا اور کہا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، آج کے بعد یہ بری رسم جو ہے یہ لڑکی کی پینڈ والی نہیں ہو، یہ نہیں ہوگی۔ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ابھی چل، میں تجھے حکم دے رہا ہوں۔ اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو پھر یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ خط وہاں جب پہنچے تو یہ دریا میں پھینک دیا جائے، وہاں جہاں بھیڑ چڑھائی جاتی تھی لڑکی، وہاں یہ میرا خط پھینک دیا جائے۔ تو گورنر نے اسی طرح کیا، جو ہی خط دریا تک پہنچا تو جاری ہو گیا، اور آج تک وہ دریا جاری و ساری اور قیامت تک کے لیے جاری و ساری۔ آپ دیکھیے ان کی حکومت، یہ فیضان نبوت ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی وجہ سے ان کو نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی نہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زمین میں بہت زلزلہ آنے لگا۔ اس دن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈنڈا لے کر زمین پہ مارا، اے زمین کیا عمر عدل نہیں کرتا؟ رک جا، اسی وقت زلزلہ رک۔ اللہ اکبر۔
ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے. یہ گشت کا مطلب ہے پہرا دینا. جیسے یہاں رات کو پہرے دار مقرر ہوتی ہیں تنخواہ پہ، وہ گلیوں میں چکر لگاتی ہیں، آوازیں دیتی ہیں. اس وقت کے جو خلیفے ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے. آپ نے محمود غزنوی کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ وہ بھی یہ کام کرتا تھا. مسلمان بادشاہ یہ رعایا کی حفاظت خود کرتے تھے، اور رعایا ان سے ہر طرح کی بات کر سکتی تھی. اللہ اکبر. گشت کر رہے ہیں، آواز سنی انہوں نے. ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ڈال لے. وہ دودھ فروشی کا کام کرتے تھے، صبح کو دودھ بیچنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ رات کو ہی پانی اس میں ڈال. وہ جو بیٹی تھی ان کی، اس نے کہا کہ ماں جی، امیر المومنین عمر نے منع کیا ہوا، اعلان کیا ہوا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، کوئی بندہ کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے، تو ہم دودھ میں پانی نہ ڈالیں، نقصان ہوگا. وہ مائی بوڑھی پرانے ماحول میں رہنے والی، اس نے کہا اب عمر کوئی دیکھ رہا ہے یہاں؟ اب بھی عمر کی بات کرتی ہے، عمر دیکھ رہا ہے یہاں، چل پانی ڈال. اس نے کہا ماں جی، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنے رب سے رابطہ ہوتا ہے، وہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے. اور یقیناً ایسے نیک بادشاہوں حکمرانوں کی مدد اللہ پاک فرماتا ہے، ان کی رہنمائی اللہ پاک فرماتا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے. یہ بات آپ سن رہے تھے، وہاں کچھ نہیں کہا، گھر آ گئے. صبح کے وقت ایک ان کا صاحبزادہ تھا جن کا نام آسم تھا. اسے کہا کہ بیٹا میرا ایک مشورہ ہے. اب وہ گھر جو تھا وہ غریب لوگوں کا گھر تھا، کوئی امیر لوگوں کا گھر نہیں تھا. وہ دودھ فروشی کوئی بادشاہ تو نہیں کرتے نا. وہ کہنے لگے کہ اس گھر سے رابطہ کرو، اور وہاں ایک بچی ہے، یعنی وہاں رابطہ کر کے ظاہر رشتہ لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے بیویوں کو بھیج کر یا جس طرح بھی، وہاں رشتہ حاصل کرو. ایک بچی ہے وہاں، اس کا رشتہ اگر مل جائے تو تیرا نکاح اس سے ہونا چاہیے، اور وہ مل گیا رشتہ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے تجھے کوئی وکیل اور بڑی بابرکت روح عطا کرے. انہوں نے کوشش کی، رشتہ مل گیا اور وہاں نکاح ہو گیا. اس لڑکی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی آسمہ ہی رکھا گیا، آسمہ بنت آسم. میرا خیال ہے کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ عمر بن عبد العزیز سے واقف ہوں گے. خلفائے راشدین 4 صحابہ، اس کے بعد حضرت امام حسن، یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور ان کے بعد خلفائے راشدین میں سے امت مسلمہ ان کو بھی شمار کرتی ہے کہ یہ عمر بن عبد العزیز جو ہے نا، یہ بڑا عادل بادشاہ ہو. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی سے پیدا ہوا.
اور یہ ان کے مشورے سے یہ رشتہ ہوا، تو انہوں نے کیا سمجھا کہ جس بی بی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو دیانت دار ہے، وہی نیک اولاد نیک اولاد کو جنم دے سکتی ہے۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن در مادنی فولاد بن سکتی نہیں۔ نیکوں میں سے ہی نیک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جوہر صدق و صفات امہات، علامہ اقبال کا یہ بھی شعر ہے۔ جوہر صدق و صفات از امہات، سیرت فرزندہ از امہات۔ بچوں کی جو سیرت ہوتی ہے وہ ماں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گندیاں ماں جو چنگے نہیں جانتے۔ سیرت فرزندہ، جو صاحب سیرت ہوتے ہیں، جو کمال والے لوگ ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، وہ ماں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفات از امہات، جوہر صدق و صفات از امہات۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ اس بی بی کا رشتہ حاصل کرو، اور پھر انہی سے اتنا شاہ سوار پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ یہ حدیث کی شرح میں جو روایات آئی ہیں میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں نماز کے لیے تھوڑا سا لیٹ اٹھاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ اتفاق ان کا جو لیٹ ہونا ہے وہ بھی اس میں بھی کوئی عظمت ہوتی ہے، یہ کمزور نہیں ہوتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولیوں کے بادشاہ، ولایت اس امت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ولیوں کے سرتاج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، وہ فرماتے ہیں مجھے خواب آئی کہ میں نماز کے لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ عمر فاروق کا دور ہے، حضور کا وصال تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جب جاتا ہوں خواب میں تو میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے اور مجھے فرماتے علی نماز جلدی پڑھ لو، وقت تھوڑا ہے۔ میں نے نماز ادا کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا تھا۔ اکثر لوگ عقیدت مند کوئی چیز کھانے کی لے آتے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تو حضور وہاں تقسیم فرما دیتے۔ کھجور کا ٹوکرا پاس رکھا ہوا تھا، ایک ایک کھجور آپ سب کو دے رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حضور نے ایک کھجور عطا فرمائی، میں نے جب کھائی تو مجھے بہت مزہ آیا، میرا دل چاہا کہ میں ایک کھجور اور طلب کروں، لیکن ادب کی وجہ سے میں زبان نہ کھول سکا، خاموش رہا۔ جب حضور نے مجھے کھجور عطا فرمائی تو میری آنکھ کھل گئی اور واقعی میں لیٹ ہو چکا تھا، معمول سے تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا۔
فرماتے ہیں میں مسجد میں جب حاضر ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، آپ نے نماز پڑھائی اور مصلی پہ بیٹھے ہوئے، اور وہی الفاظ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ علی نماز پڑھ لو، تھوڑا وقت رہ گیا، عمر فاروق نے بھی وہی عرض کی ہے مجھے کہ یا علی نماز ادا فرما لے، ٹائم تھوڑا ہے۔ میں نماز پڑھ کے آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں تقسیم کر رہے تھے، ایک ایک سب کو دے رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو عمر فاروق نے مجھے بھی ایک کھجور دی۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اسی طرح جس طرح میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت مزہ آیا، سرکار نے جو عطا فرمائی تھی بہت مزہ آیا، مجھے واقعی بہت مزہ آیا۔ تو میں نے خواب میں تو ادب کی وجہ سے خاموشی اختیار کی، لیکن اب میرے دوست تھے، میں نے کہا عمر اگر ایک اور ہو جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر فاروق میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے عمر فاروق۔ تو پوچھا کہ میں نے کھجور مانگی، آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی اگر حضور نے دوسری دی ہے تو مجھ سے بھی لے لو۔ تو بات ذرا دیکھو کہاں پہنچتی۔ یہ سب لوگ صاحب الہام تھے، ان کے خواب بھی اکٹھے تھے، ان سے سارے معاملات اکٹھے تھے۔ یہ شان تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ ان کے کشف کی بہت ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ابو مسلم خولان یہ بھی ایک مسلمان ہیں، ایک شخص یہ اسود بن قیس، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس مسلمان کو اس نے کہا کہ تو مجھ پر ایمان لے آ۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، سچا مسلمان، یہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا۔ جو سچا مسلمان ہوتا ہے حق باطل سے نہیں ڈرتا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے یہ سہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس نے اسے خوب سنائی، ابو مسلم خولان نے اسے خوب سنائی کہ تو بدبخت ہے، تو جھوٹا ہے، میں تجھ پہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، تو جھوٹے پہ ایمان۔ اس نے آگ جلوائی اور ان کو آگ میں پھینک دیا۔ اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے نے، اس بدبخت نے ان کو آگ میں پھینکوا دیا، لیکن ان پر آگ اسی طرح گزار ہوگی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزار ہوگی۔ آگ نے ان کو نہیں جلایا، آگ سچیا نو نہیں جلا دی، حلالی خون نو آگ نہیں جلا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خون حلال کا ہوگا دوزخ بھی نہیں جلائے گی۔ اللہ حلالیوں کو نہیں جلاتی آگ۔ آگ نے مال بھی بیکا نہیں کیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایمان کی بات، ایمان اگر وہ ہو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اب مار کھا رہے ہیں یہودیوں سے، فلاں سے مار، ہم وہ نہیں رہے، ہمارے اندر کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ آج وہ ایمان آ جائے
تو آج بھی مسلمان کسی طرح بھی کمزور نہیں، صرف ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور یہود و نصارہ نے پیسے لگا کے ہمارے ایمان کو کمزور کیا۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تو فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے بتایا بھی نہیں، پہلے ملاقات بھی نہیں، کوئی جان پہچان بھی نہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میرا نام لے رہے ہیں اور مجھے بڑا مل رہے ہیں، جفی ڈالی ہے اور بڑا پیار سے مل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، جس طرح اللہ نے اپنی خلیل پر آپ کو گلزار کیا تھا تیرے اوپر بھی اس طرح کر دیا، اور تجھ پر اللہ پاک نے ایک طرح پھر خلیل کی، اپنے خلیل کی سنت کو زندہ کر دی۔ تو یہ الہام اور کشف ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک روحانی شخصیت کے طور پر، کیونکہ یہ عادل بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اہل بیت سے، اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے اہل بیت کا ذکر چلے گا، اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ یہ سارے آپ کے جانثار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ادب اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔